على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله مولانا العظيم۔ سورۃ الاحزاب کی ایک آیت بینہ کا ایک حصہ میں نے پڑھا۔ اس حصے میں اللہ تبارک تعالی نے یہ اعلان فرمایا کہ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ بڑی کامیابی پاتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اللہ تبارک تعالی کی فرما برداری کے ساتھ اللہ نے بڑی کامیابی کو جوڑا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے جتنے بھی ایام تھے، ہر دن پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ترقی اور کامیابی کی راہوں پر گامزن کر رہا تھا۔ ہر دن آپ ترقی کی طرف، کامیابی کی طرف جا رہے تھے، یہاں تک کہ مکی دور کی جو تکلیفیں اور مصیبتیں آپ نے کاٹی تو وہ مصیبتوں اور تکلیفوں کا ہر دن ترقی اور کامیابی کے لیے زینہ اور سیڑھی کے طور پر استعمال ہو رہا تھا۔ ہر تکلیف، ہر مصیبت اور ہر پریشانی کے بعد اللہ آپ کو راحت اور آسانی کی طرف اور بلندی ہی کی طرف لے کے جا رہا تھا۔ پھر دنیا کی نگاہوں میں 2 دن رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے آئے جو عظیم ترین دن تھے، اور جن 2 دنوں کو واقعتاً پورا کا پورا عرب سمجھ رہا تھا کہ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کو بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ ایک بدر والا دن اور دوسرا فتح مکہ والا دن۔ بدر والے دن وہ لوگ جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا تھا، انہی میں سے 70 بڑے بڑے سردار اور کافر مارے گئے اور 70 قید میں آ گئے۔ گویا کہ مکہ کی ساری قیادت بدر کے موقع پر ماری گئی، اور اب مکہ والوں میں، قریش میں دوبارہ سے ہمت کرنے کی، لڑنے کی اور اپنی طاقت آگے بڑھانے کی مزید قوت ان میں نہ رہی۔ بدر کے وقت ان کی کمر سخت ٹوٹ گئی۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ اس کامیابی کے بعد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل اپنا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے سامنے سر بسجود ہوئے، اللہ کے یہاں شکرانہ آپ نے ادا فرمایا۔ صحابہ کی زندگی رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کی زبانوں پر کوئی ایسا بڑائی، کبریائی، تکبر کا کوئی کلمہ نہیں آیا۔ یہ محض اللہ کا فضل ہوا، یہ محض اللہ کا فضل ہوا، یہ اللہ کا فضل ہوا۔ یہاں تک کہ اللہ پاک نے خود نفی بھی کروا دی، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ۔ اے نبی، بدر میں آپ نے نہیں مارا بلکہ اللہ نے مارا ہے۔ اے نبی، بدر میں آپ نے کافروں کی طرف جو مٹھی ایک مٹی کی پھینکی ہے اور وہ ہر کافر کی آنکھ میں جا کر پڑی اور وہ اندھا ہو گیا، یہ آپ نے نہیں کیا، یہ اللہ نے کیا۔ نفی کروائی کہ آپ نے نہیں کیا، یہ اللہ نے کیا۔ پھر جب مکہ فتح ہوا، وہی لوگ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کیا تھا، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ مکہ میں داخل ہوئے، 10,000 کا لشکر لے کر آپ علیہ السلام مکہ میں داخل ہوئے، آج وہ سب کے سب جو باقی رہ گئے تھے، آج سب کے سب ہاتھ باندھ کر سامنے کھڑے ہیں۔
آپ چاہیں تو ان کو قتل کروا دیں، آپ چاہیں غلام بنا دیں، آپ چاہیں ان کو آزاد کر دیں، آپ جو چاہیں آج سلوک کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی مبارک زبان پر الفاظ تھے لا تثریب علیکم اليوم، آج آپ سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہو رہے تھے مکہ میں تو اس وقت آپ کی تواضع اور عاجزی اور انکساری کا یہ عالم تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک اونٹنی کی کوہان کے ساتھ لگا ہوا تھا، اتنا آپ جھکے ہوئے تھے۔ اس طرح سے تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ داخل ہو رہے تھے، اور دنیا کو دکھایا کہ کامیابی جب ملتی ہے تو کامیابی کے بعد اللہ کی طرف بندے کو یوں رجوع کیا جاتا ہے، اور اس طرح سے تواضع اور عاجزی اور انکساری کی جاتی ہے۔ آج جس دور میں ہم گزرتے ہیں، کسی شخص کو ذرہ سی بھی کامیابی حاصل ہو جائے، الیکشن کو ہی آپ لے لے، یہاں امیدواران جب کامیاب ہوتے ہیں تو اس کو تو کامیابی کہا بھی نہیں جائے۔ کس طرح سے اس کامیابی تو وہ ہے کہ جو کسی کافر قوم کے سامنے ہمیں حاصل ہوئی ہے، یہاں تو ایک شخص منتخب ہو کر اوپر آیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو تو اب ذمہ داریاں سونپی جائیں گی، یہ ضلعی ذمہ دار ہے، یہ صوبائی ذمہ دار ہے، یہ علاقائی ذمہ دار ہے، یہ ملک کا ذمہ دار ہے، اس کے تو کندھوں پر بوجھ آئے گا۔ اب یہ خوشی کس چیز کی ہے؟ اس خوشی پر ناچا جاتا ہے کیا؟ اس خوشی پر کیا کھیل تماشا کیا جاتا ہے؟ اس خوشی پر کیا طنزیہ جملے کسے جاتے ہیں؟ اس خوشی پر کیا دوسرے کو گالیاں دی جاتی ہیں؟ اس خوشی پر کیا اللہ کی حدود کو پامال کیا جاتا ہے؟ یہ آج ہم سب اس ماحول میں دیکھتے ہیں۔ کیا ہے جی؟ خوشی ہو رہی ہے۔ کس چیز کی خوشی؟ جیت کی خوشی۔ کس چیز کی خوشی؟ کامیابی کی خوشی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کس قدر ہم دین سے پیچھے چلے گئے، کس قدر ہم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات سے پیچھے چلے گئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو نہیں ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب کندھے پر بوجھ آیا خلافت کا تو رونے لگ گئے، میں کیسے سنبھالوں گا اسے؟ انہوں نے کوئی ایسا خوشی کا نہیں، کوئی ڈنڈورا نہیں پیٹا، آؤ سب مل کے گاجا باجا بجاتے ہیں کہ جی خوشی ہو گئی۔ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر خلافت کا بوجھ آیا، امت کا بوجھ آیا، کیسے سنبھالوں گا؟ ممبر پر کھڑے ہوئے الحمدللہ کا کلمہ پڑھا، خطبہ دینے کے لیے آگے بول نہیں سکے، اتنا غم تھا، اتنا خوف تھا کہ میرے اوپر جو ذمہ داری امت مسلمہ کی ہے میں کیسے اس کو ادا کروں گا؟ ناتواں کندھے، کمزور کندھے کیسے اس کو ادا کریں گے؟ جو ایمان کے پہاڑ تھے، استقامت کے پہاڑ تھے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جن کا گہرا تعلق تھا اور اللہ کی مدد مسلسل ان کے ساتھ شامل حال تھی، اس کے باوجود بھی خوف کا یہ حال تھا کہ اتنی بڑی ذمہ داریوں کو ہم کیسے سنبھالیں گے؟ تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جس شخص کا جس سے تعلق ہے، جس پارٹی سے تعلق ہے، جس تنظیم سے تعلق ہے، تو کامیابی، میں تو عرض کر رہا ہوں کہ کامیابی تو کس کو کامیابی کہیں گے؟ اگر آپ کا امیدوار نامزد ہو گیا اور اس کو ذمہ داری سونپ دی گئی ہے تو آپ کو بھی ڈرنا چاہیے، اسے بھی ڈرنا چاہیے، اسے بھی خوف کھانا چاہیے کہ امت کا بار گراں میرے اوپر آ رہا ہے، پتہ نہیں میں ادا کر سکوں گا نہیں ادا کر سکوں گا۔ اور اس موقع پر شرعی حدود کو پامال کرنا اور اس قسم کی خوشیوں کا اظہار کرنا، اور پھر بسا اوقات سامنے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، دوسری طرف قرابت داریاں بھی ہیں، اس موقع پر سب قرابت داریاں پامال ہو جاتی، اس اپنی پارٹی کے پیچھے اور اس اپنی قیادت کے پیچھے، اپنی سیادت کے پیچھے، وہ سب کی سب قرابت داریاں، وہ محلے داریاں، وہ پڑوس کا جو رشتہ ہے،
وہ قرابت داری کا جو تعلق کا رشتہ ہے وہ پرانے سب کے سب تعلقات ملیا میٹ ہو جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات نہیں، ہم ان تعلیمات سے بہت دور جا چکے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ یہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کوئی خوشی آتی، فتح اور کامیابی ہوتی تو وہ اللہ کے حضور اپنے آپ کو جھکاتے تھے۔ صحابہ کرام کو خوشی ہوتی وہ اللہ کے حضور جھکتے تھے، اور ایسے جب معاملات ہوتے، اس طرح کے اقتدار جب سپرد ہوتے صحابہ، وہ ڈرتے تھے، وہ خوشیاں نہیں مناتے تھے، وہ خوف کھاتے تھے اب کیا ہوگا، کس طرح سے ہم اس ذمہ داری کو نبھائیں گے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا ایک زندگی کا معمول تھا کہ ہمیشہ دین کو مقدم رکھتے تھے، اپنی خواہشات کو، اپنی چاہتوں کو، اپنی قرابت داریوں کو، سب کو پیچھے اللہ کے دین کو، تعلیمات الہیہ کو مقدم رکھتے تھے۔ اللہ کی تعلیمات کیا ہیں ان کو سب سے پہلے درجہ ان کو دیتے تھے۔ پھر دوسری چیز جو خاص خصوصیت تھی صحابہ میں، وہ یہ اقتدار سے اور ان چیزوں سے بہت دور بھاگتے تھے، ان چیزوں سے بہت دور بھاگتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان ذمہ داریوں کو نہ ادا کر سکیں اور عند اللہ ہم مجرم بن جائیں، آخرت میں ہم پکڑے جائیں۔ اور اسی طرح سے قوم کا جو مال ہوتا تھا، اجتماعی جو مال ہوتا تھا، اجتماعی جو سامان ہوتا تھا، ان تمام قسم کی اشیاء سے بھی اپنے آپ کو بہت دور رکھا کرتے تھے۔ اس مزاج سے انہوں نے جن جن لوگوں کو اللہ پاک نے اقتدار عطا فرمایا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے 2 سال خلافت کو سنبھالا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال سنبھالا، حضرت عثمان 12 سال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب 5 سال کے، اور ایک مثالی حکومت ہے ان لوگوں کی۔ ان کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، ہر صاحب اقتدار کو ان کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، ہر صاحب اقتدار مسلمان کو ان کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ان کے لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد یہ صحابہ کرام، یہ خلفائے راشدین کی سیرت طیبہ یہ نمونہ ہے۔ غیروں کی سیرتیں ہمارے لیے نمونہ نہیں ہیں، کافروں کے طریقے ہمارے لیے نمونہ نہیں ہیں کہ وہ خوشی کس طرح سے کرتے ہیں، وہ کامیابی پر کیا اظہار کرتے ہیں، وہ جیت پر کیا کچھ کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوست اور بزرگوں، جو آدمی جس کی شکل و شباہت، جو آدمی جس کی طرز زندگی، جو جس کے طور طریقے اپنائے گا، قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم خوشی میں، ہم غمی میں، ہم کامیابی میں، ہم ناکامی میں، ہم چھوٹی کامیابی میں، ہم بڑی کامیابی میں، چھوٹی ناکامی میں، بڑی ناکامی میں ہم صحابہ کرام کی زندگی کو اپنائیں تو یقیناً قیامت کے دن حشر ہمارا انہی کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر ہم غیروں کے طریقوں پر جائیں گے تو پھر اللہ ہماری حفاظت فرمائے، نہ معلوم پھر ہمارا خاتمہ کیسا ہوگا، اور جیسا خاتمہ برا ہوگا ایسا حشر بھی قیامت کے دن برا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔